بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم نیند کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی معلومات دیتے ہیں۔ بچے روزانہ اسکول جاتے ہیں۔ اسکول میں پڑھنے لکھنے کے علاوہ کھیلتے کودتے بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ گھر کا کام، اسکول کا کام، دوستوں سے گپ شپ اور بہت سے کام کرتے ہیں۔ سارا دن کام کاج کے بعد وہ تھک جاتے ہیں۔ جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ خوب مزے سے سو جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ انہیں نیند کیوں آتی ہے؟ اگر ان کی نیند پوری نہ ہو تو وہ اپنے روزمرہ کے کام مناسب طور پر نہیں کر سکتے۔ خوب سونے کے بعد جب وہ صبح کو اٹھتے ہیں تو یقیناً تر و تازہ محسوس کرتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ سوتے ہیں تو ان کا جسم اور دماغ کس طرح کام کرتے ہیں؟ اگر انہیں نیند نہ آئے تو کیا ہوگا؟ آئیے یہ معلوم کریں۔ بچے دن بھر کے کاموں اور کھیل کود کے بعد تھک جاتے ہیں۔ تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نیند کی وجہ سے آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں، یعنی وہ سونے کے لیے بالکل تیار ہوتے ہیں۔ پھر وہ بستر پر جا کر لیٹ جاتے ہیں۔ وہ روزانہ سونے سے پہلے بتیاں بجھا دیتے ہیں، پھر آرام سے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف اندھیرا چھا گیا ہے۔ اب انہیں آہستہ آہستہ نیند کے غوطے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ان کے دل کی دھڑکن اور سانس لینے کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے۔ نیند کے دوران ان کے جسم کا درجہ حرارت بھی کم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر چھوٹے بچے روزانہ 9 سے 11 گھنٹے تک سوتے ہیں۔ بہت چھوٹے بچے 16 گھنٹے کے قریب سوتے ہیں، جبکہ نومولود بچے تو دن اور رات میں کئی مرتبہ سوتے اور جاگتے رہتے ہیں۔ بچے 1 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد ساری رات آرام سے سوتے ہیں۔ ایسے بچے دن میں بھی 1-2 مرتبہ تھوڑی سی دیر کے لیے سو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کی نیند کی ضرورت کم ہوتی جاتی ہے۔ نوجوان لوگوں کو کم از کم 7 یا 8 گھنٹے روزانہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیند کا سائنسی عمل: جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کی پوری دماغی توجہ اور سوچ کام کی طرف ہوتی ہے، لیکن جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ آپ اس وقت کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ ایسے میں آپ کا دماغ کیا کر رہا ہوتا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے سائنسدانوں نے ایک آلہ الیکٹرو انسیفیلوگراف ایجاد کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ سوتے یا جاگتے میں ہمارا دماغ کس طرح کام کرتا ہے۔ یہ آلہ دماغی لہروں کی پیمائش کرتا ہے۔ جاگتے ہوئے ہمارا دماغ چھوٹی لیکن تیز لہروں کی صورت میں پیغامات بھیجتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم مرضی کے مطابق کام کر پاتے ہیں، لیکن سوتے ہوئے دماغی لہریں لمبی اور سست پڑ جاتی ہیں۔ گہری نیند کے دوران ہماری دماغی سرگرمیاں بہت ہی سست ہو جاتی ہیں۔ سوتے میں کئی مرتبہ دماغ نہایت مستعدی سے کام شروع کر دیتا ہے۔ آئیے معلوم کریں یہ کیسے ہوتا ہے۔ نیند کے دوران ہر 1.5 سے 2 گھنٹوں کے وقفوں کے دوران ہمارا دماغ تیزی سے پیغامات بھیجتا ہے۔ یہ پیغامات چھوٹی لیکن تیزی سے نکلنے والی لہروں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اس وقت ہماری آنکھیں بند ہونے کے باوجود تیزی سے آگے پیچھے حرکت کرتی ہیں۔ اسی لیے نیند کے ان وقفوں کو
आंखों की तेज हरकत के वक्फे कहते हैं। जब भी आप किसी सोए हुए शख्स की आंखें तेजी से आगे पीछे हरकत करती हुई देखें तो समझ जाएं कि इस वक्त उसका दिमाग आंखों की तेज हरकत के वक्फों से गुजर रहा है। एक अच्छी नींद सोने वाले शख्स की नींद में इस तरह के 4 वक्फे ज़रूर आते हैं। हर वक्फे का दौरानिया 5 से 15 मिनट तक होता है। इन वक्फों के दौरान खून और ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा मिकदार दिमाग की तरफ जाती है, क्योंकि उस वक्त दिमाग बड़ी तेज़ी से काम कर रहा होता है। इसी दौरान लोग ख्वाब भी देखते हैं। सुहाने ख्वाब तो हर शख्स ही देखता है। आप भी यकीनन ख्वाब देखते होंगे। क्या आपको अपना ख्वाब याद रहता है? आम तौर पर लोग अपना ख्वाब याद रखते हैं, जबकि कुछ भूल जाते हैं। ज़्यादातर ख्वाब हैरान कर देने वाले होते हैं। कभी कभी ख्वाबों में नज़र आने वाले वाक़यात सच भी साबित हो जाते हैं, लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता। आम तौर पर ख्वाब इंसान को पेश आने वाले हालात व वाक़यात पर ही मबनी होते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि हम ख्वाबों की मदद से इंसान की शख्सियत के बारे में मालूम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इस हवाले से बस इतना ही। आपकी दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए, ताकि आप लिखाई के साथ साथ कुछ मालूमात हासिल करते रहें, ये मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आप महसूस हुए होंगे। इसका बाकी हिस्सा इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में। बहरहाल आप कमाल शफ़क़त करते हुए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये एक सदक़ा जारिया समझ कर कीजिएगा, क्योंकि इसका अगर होगा तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अल्लाह हाफ़िज़।